رات لیلۃ القدر بنی سمری ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ موکلان شب قدر نے من کل امر سلام کی سیجیں بچھا دیں۔ ملائکان ملائل اعلیٰ نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا کی شہنائیاں شام سے بجانی شروع کر دی۔ حوریں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کے پروانے ہاتھوں میں لے کر فردوس سے چل کھڑی ہوئیں، اور ہیا حتی مطلع الفجر کی میعادی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی۔ تارے نکلے اور طلوع مہتاب سے پہلے عروس کائنات کی مانگ میں موتی بھر کر غائب ہو گئے۔ چاند نکلا اور اس نے فضائے عالم کو اپنی نورانی ردائے سیمی سے ڈھک دیا۔ آسمان کی گھومنے والی کوسیں اپنے مرکز پر ٹھہر گئیں۔ بروج نے سیاروں کے پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیں۔ ہوا جنبش سے، افلاک گردش سے، زمین چکر سے اور دریا بہنے سے رک گئے۔ کارخانہ قدرت کسی مقدس مہمان کا خیر مقدم کرنے کے لیے رات کے بعد اور صبح سے پہلے بالکل خاموش ہو گیا۔ انتظام و اہتمام کی تکان نے چاند کی آنکھوں کو جھپکا دیا۔ نسیم سحری کی آنکھیں جوش خواب سے بند ہونے لگیں۔ پھولوں میں نکھت، کلیوں میں خوشبو، کونپلوں میں مہک محو خواب ہو گئی۔ درختوں کے مشام خوشبوئے قدس سے ایسے مہکے کہ پتا پتا مخمور ہو کر سر بسجود ہو گیا۔ ناقوس نے مندروں میں بتوں کے سامنے سر جھکانے کے بہانے آنکھ جھپکائی۔ برہمن سجدے کے ہیلے سر بزمین ہو گیا۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ ایک منٹ کے لیے غیر متحرک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے یہ سب انتظامات تھے۔ فرشتوں کے پرے خوشیوں سے بھرے آسمانوں سے زمین پر اترنے لگے، اور دنیا کے جمود میں ایک بیدار انقلاب پوشیدہ طور پر کام کرتا ہوا نظر آنے لگا۔ ملہم غیب نے منادی کی کہ افضل البشر خاتم الانبیاء سرا پردائے لاہوت سے عالم ناسوت میں تشریف لانے والے ہیں۔ رات نے کہا میں نے شام سے یکساں انتظار کیا ہے کہ اس گوہر رسالت کو میرے دامن میں ڈال دیا جائے۔ دن نے کہا میرا رتبہ رات سے بلند ہے، مجھے کیوں محروم رکھا جائے۔ دونوں کی حسرتیں قابل نوازش نظر آئیں۔ کچھ حصہ دن کا لیا، کچھ حصہ رات کا۔ نور کے تڑکے نور علی نور کی نورانی آوازوں کے ساتھ دست قدرت نے دامن کائنات پر وہ لال بابہار رکھ دیا جس کے ایک سرسری جلوے سے دنیا بھر کے ظلمت کدے منور اور روشن ہو گئے۔ سرزمین حجاز جلوہ حقیقت سے لبریز ہو گئی۔ دنیا جو سرور و جمود کی کیفیت میں تھی ایک دم متحرک نظر آنے لگی۔ پھولوں نے پہلو کھول دیے، کلیوں نے آنکھیں وا کی، دریا بہنے لگے، ہوائیں چلنے لگیں۔ آتش کدوں کی آگ سرد ہو گئی، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی۔ لات و منات، حبل و عزا کی توقیر پامال ہونے لگی۔ کیسر و کسریٰ کے فلک بوس بروج گر کر پاش پاش ہو گئے۔ درختوں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا۔ رات کچھ روٹھی ہوئی سی، چاند کچھ شرمایا ہوا سا، تارے نادم و محجوب ہو کر رخصت ہوئے، اور آفتاب شان و فخر کے ساتھ مسرت و مباحات کے اجالے لیے کرنوں کے ہار ہاتھ میں، قندیل نور تھال میں، ہزاروں ناز و ادا کے ساتھ افق مشرق سے نمایاں ہوا۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، ہاشم کے خاندان میں، اور مکہ کے ایک مقدس مکان میں خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محبوب خدا، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے بسد عز و جلال ہوئے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کتنی مقدس، جس نے ایسی سعادت پائی، اور پیر کا روز کتنا مبارک تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔